بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مبعوث فرمایا اور نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت زیادہ نشیب و فراز آئے۔ عراق کے رہنے والے تھے، ایسے گھرانے میں پیدائش ہوئی تھی جو بت پرستی کا منبع و مرکز تھا۔ وہ بت فروش ہی نہیں، بت گر لوگ تھے، بت بنایا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے، اور یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اور اسی کام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لگانے کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی سے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ان کو گھر والوں نے ہی روک دیا۔ بازار میں جا کر جب اس کی فروخت کیا کرتے تھے تو آدمی جب اپنا مال بیچتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے، کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے لوگ متوجہ ہوں اور خریدیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اسے کوئی خریدے گا جو نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے، نہ بگاڑ سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس طرح کی بات بتوں کو ماننے والا اگر کوئی سنے گا تو اگر اس کی خریدنے کی بھی چاہت ہوگی تو وہ نہیں خریدے گا۔ صبح سے شام تک بازار میں رہتے اور شام کو جب واپس آتے تو معلوم ہوتا کہ کچھ بھی کاروبار ہوا نہیں۔ گھر والوں نے اپنے طور پر جب جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے تو ان کو روک دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ زمانہ جو نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہوتا ہے وہ بھی شرک سے پاک ہوتا ہے، وہ بھی ایسی برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے جن برائیوں کی وجہ سے آدمی کی شخصیت داغدار ہو جائے اور یہ داغ ساری زندگی لگا رہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عصمت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر ایسی چیز جسے گناہ کہا جائے یہ تو دور کی بات ہے، ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی کام جسے سماج میں رہنے والے سنجیدہ افراد برا سمجھتے ہوں، معیوب سمجھتے ہوں، ایسی حرکتوں سے اور ایسے افعال سے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کا ماضی پاک ہوتا ہے، بے داغ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاندان کے لوگوں نے گھر سے نکالا، وجہ اس کی یہ تھی کہ جب اللہ پاک نے انہیں نبوت اور رسالت کی ذمہ داری عطا کی تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ ظاہر بات ہے کسی شخص کو اگر لگاؤ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ لگاؤ ماں سے ہوتا ہے، باپ سے ہوتا ہے، درجہ بدرجہ خاندان میں، گھر میں افراد سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہ ذمہ داری دی گئی تو قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اہلک، اپنے گھر والوں سے آپ اپنے کام کا آغاز کیجئے۔
عام طور پر کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. یہ مثال مجھ پر اور آپ پر صادق آ سکتی ہے، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کرام کو حکم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کرو. ماننا نہ ماننا یہ نصیب کی بات ہے، یہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہو. دعوت و تبلیغ جس چیز کی دی جا رہی ہے اس کا نفاذ سب سے پہلے اپنی ذات پر ہو. ورنہ ظاہر بات ہے آدمی جب خود نہ کرے اور دوسروں کو کرنے کی دعوت دے تو لوگ انگلی اٹھائیں گے، اور جو ان کے کردار سے اور قریب رہنے والے جن کے افعال و اعمال جلوت اور خلوت سے واقف ہوں گے وہ کہیں گے پہلے تو کر، پھر دوسروں کو کرنے کی دعوت دینا. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جس چیز کی دعوت دیتے ہیں سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے اور پھر اس پر اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے. اللہ پاک نے اپنے نبی کو حکم دیا، نماز کی فرضیت کا حکم آیا، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نماز پڑھنے پر اور نماز پڑھوانے پر ثابت قدم رہو. اگر حالات آئیں، ایسی باتیں پیش آئیں جو خلاف طبیعت ہو تو بھی برداشت کرو. فرمایا لا نسألوک رزقا، ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے. ظاہر بات ہے رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. اللہ پاک نے اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو روزی دی ہے تو ہمیں بھی روزی دینے والا وہی ہے، اور اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنی مخلوقات ہیں سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لی ہے. الا علی اللہ رزقها، اللہ پاک پر ان کی روزی دینے کی ذمہ داری ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے، جس کے پاس سب کچھ ہو اس کو بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بھی کھلانے والا پلانے والا اس کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. کہتے ہیں نا کہ آدمی اللہ بھوکا اٹھاتا ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جن کے پاس سبب کے درجے میں کچھ نہیں ہوتا وہ ان سے اچھا کھاتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی شان اور قدرت ہے. مانگنے والے 10 طرح کا ان کے دسترخوان پر کھانا ہوتا ہے، اور جن کے پاس سب کچھ ہے ان کے دسترخوان پر کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. یہ تو اس کی قدرت ہے. تو انبیاء کرام کو بھی اسی بات کا حکم تھا، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور اس بات پر جمے رہو ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ کو روزی دیں گے. والعاقبۃ للتقوی، اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں ہی کے لیے اچھا انجام. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا. ظاہر بات ہے یہ وہ کام تھا اور یہ وہ بات تھی جس کو اگر ان کے گھر کے لوگ ماں باپ بھائی بہن افراد خانہ اگر مان لیتے تو بھٹا بیٹھ جاتا، سارا کاروبار ٹھپ ہو جاتا. سب نے مشورے کے ساتھ حضرت ابراہیم کو گھر سے نکالا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو گھر سے نکلنا پڑا، شہر سے نکلنا پڑا اور اپنے علاقے سے نکلنا پڑا. عراق سے نکل کر کے ملک شام جانا پڑا، اور عجیب و غریب امتحانات سے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو گزارا. ان حالات سے گزر کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قصہ مختصر بیت اللہ تک پہنچے. بیٹے کی قربانی دی، بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا، بیت اللہ کی تعمیر کی،
قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کر چکے، بیت اللہ کی دیواریں بلند کر چکے، تو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوندہ یہاں میری آواز سننے والا کون ہے؟ یہاں میری آواز سننے والا کون ہے؟ اللہ پاک کا حکم ہوا کہ ابراہیم، حکم کی تعمیل تمہاری ذمہ داری ہے، اور جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کام کو کرنا تمہارے اختیار کی بات ہے، بس ساری دنیا تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے، آپ آواز دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کتابوں میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے آواز دی، اللہ پاک نے وہ آواز ساری دنیا میں جہاں جہاں انسان بس رہے تھے سب کے کانوں تک پہنچائی۔ سننے والوں میں سے خوش نصیب لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ لبیک کے معنی آتے ہیں میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جنہوں نے لبیک کہا، حاضر ہونے کی، حاضری کی دعوت قبول کی، اللہ پاک ان کو اپنے گھر پر بلاتے حج کے لیے۔ جنہوں نے سنا اور جواب نہیں دیا ان کے حصے میں حج کی سعادت نہیں ہے۔ عالم ارواح میں جتنی روحیں تھیں سب کے کانوں تک اللہ پاک نے یہ آواز پہنچائی۔ آج تک جتنے انسان آئے انہوں نے، ان کی روحوں نے بھی سنا تھا، آج جو ہیں ان کی روحوں نے بھی سنا، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی روحوں نے سنا۔ جنہوں نے لبیک اللہم لبیک کہا کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ ان کو اپنے گھر پر حج کے لیے بلائے گا۔ جنہوں نے جواب نہیں دیا وہ رہ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کام تو اللہ کے حکم پر یہ کیا، لیکن بشری تقاضے کے پیش نظر سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا کام دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بلانا دعوت کہلاتا ہے، اور کسی تک اپنی بات کا پہنچانا تبلیغ کہلاتا ہے۔ اور یہی کام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا کہ دنیا میں جاؤ، میری معرفت کی طرف، میری توحید ربوبیت الوہیت کی طرف آنے کی لوگوں کو دعوت دو، اور توحید کا، ربوبیت کا، الوہیت کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر ہونے کے موقع پر دعا مانگی تھی، اور وہی دعا جس کی میں نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پکار ہے، ان کی دعوت ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم انسانوں میں انہی میں سے کسی کو اپنا نبی اور رسول بنا کر کے بھیج، رسولا منہم انہی میں سے اپنا رسول بنا کر کے بھیج، یتلو علیہم آیاتک جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی، اللہ پاک سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم کی ہے، اور اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، اور بہت بڑی مانگ تھی۔ اللہ سے مانگا تو وہ مانگا جو اللہ کے خزانے میں بھی صرف ایک ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی آئے گا۔
حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی، اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ انعام تھا حضرت ابراہیم کے لیے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے جو امتحانات ہوئے تھے، ان امتحانات کی کامیابی کے بعد ظاہر بات ہے پھر نوازا جانا تھا، نعمت تو انعام تو ملنا ہی تھا، تو اللہ پاک سے جو مانگا انعام کی شکل میں آپ کو دیا گیا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا، کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے جو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلا، انبیاء کرام علیہم السلام کا وہ زرین سلسلۃ الذہب، سونے کی کڑی در کڑی، وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی۔ آپ خاتم الانبیاء، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے جب یہ سلسلہ آپ پر ختم کر دیا کہ آپ آخری نبی، آپ آخری رسول، اور آپ کو جو کتاب دی گئی ہے قرآن کریم وہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، اور آپ کی امت آخری امت، اور آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ آخری دین، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو یہ انعامات دیے ہیں، اور ذمہ داری بھی دی کہ اب نبی اور رسول نہیں آئیں گے، لیکن نبی اور رسول کا کام آپ کی امت کو کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام آپ کی امت کو کرنا ہے، علماء کرام کو کرنا ہے، اس امت کے ایک ایک فرد کو کرنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا یہ کام ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جو جس درجے میں علم رکھتا ہوگا اس درجے میں اس کی ذمہ داری ہے۔ علماء کرام کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث کا علم اللہ نے دیا ہے، تو ان کا علم عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور یہ کام وہ مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے انجام دے رہے ہیں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام خانقاہوں میں بیٹھ کر کے لوگوں کے نفوس کا، لوگوں کی روحوں کا تزکیہ کرتے ہیں، برائیوں سے، بری عادتوں سے بچا کر اچھائی اور اچھی عادتوں کا عادی بناتے ہیں۔ یہ خانقاہوں کا کام ہے، اور عام انسانوں کا کام جتنا علم ہے اتنی بات دوسروں تک پہنچانا، جسے دعوت و تبلیغ کہتے۔ دھولیا میں پورے مہاراشٹر کا اجتماع ہے، آج پہلا دن ہے، کل دوسرا دن ہے، پرسوں تیسرا دن ہے، پورے صوبہ مہاراشٹر کا اجتماع دھولیے میں ہو رہا ہے۔ سبھی لوگوں سے اس میں شرکت کی گزارش ہے، اللہ اس کے رسول کی بات ہوگی۔ تبلیغی جماعت میں دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ عام انسان کی ضرورت کے لیے 6 باتوں کی جو ہے 6 باتوں میں ان کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن پورا دین 6 باتوں میں نہیں آتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام نافع ہے، کامل نہیں ہے، نافع ہے، کامل نہیں ہے۔ عام انسانوں کو اس سے نفع ہوتا ہے، ان کی راہ درست ہو جاتی ہے، غلط راستے پر چلنے والے صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، لیکن علماء سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ علماء سے مستغنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ حدیث و قرآن کا علم علماء کے پاس ہے، اس لیے انہیں علماء سے جڑ کر کے، رابطہ رکھ کر کے چلنا ہوگا۔ تو دعوت و تبلیغ کا کام نافع ہے، کامل نہیں ہے۔ جیسے دین کی بنیادی باتوں میں 5 چیزیں دین کی بنیاد ہے، سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب ظاہر بات ہے 6 باتوں میں ایمان کے بعد نماز ہے،
لیکن روزہ، زکوٰۃ اور حج کا تذکرہ نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی 6 باتوں میں مکمل دین نہیں آتا۔ یہ نافع ہے، آدمی اگر نماز پر آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے روزہ بھی آسان ہو جائے گا، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہو جائے گا، اور پھر حج کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دن میں 5 مرتبہ آ کر اپنی بندگی کا اقرار کرے گا، اپنی پیشانی ٹیک کر اپنی عاجزی، انکساری اور اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے تابع ہونے کا اقرار کرے گا، تو وہ دین کے دوسرے تمام احکامات پر بھی عمل کرے گا۔ تو جمعہ، سنیچر، اتوار 3 دن پورے صوبہ مہاراشٹر کا اجتماع دھولیا میں ہے۔ آپ سبھی حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔ دوسری بات، دعوت و تبلیغ کے عنوان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ بارہا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب از اول تا آخر پڑھی ہو، یعنی مکمل شروع سے آخر تک کسی نے کوئی کتاب سیرت کی پڑھی ہو؟ بہت کم لوگ، اکا دکا لوگ ہیں جنہوں نے کتاب پڑھی سیرت کی بڑی بڑی کتابیں۔ کافی ساتھیوں نے اس بات کا تقاضا کیا تھا کہ سیرت کی کوئی مختصر کتاب۔ میں بھی کافی دنوں سے تلاش کر رہا تھا کہ سیرت کی موٹی موٹی کئی جلدوں میں تو کتابیں ہیں، اور حضور کی سیرت اور زندگی ہے ہی ایسی کہ ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ لوگ سیرت پر لکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے، سیرت پر لکھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ عربی زبان ہو، فارسی زبان ہو، اردو زبان ہو، اور دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان زبانوں کے جاننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی حضور کی سیرت لکھی ہے۔ اور بہت دنوں پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر المعجم المفہرس نامی کتاب، یعنی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں بخاری سے لے کر کے اور 50 کتابیں، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو حدیث پاک کا ایک لفظ اگر یاد ہے تو اس لفظ کو آپ نکالیے، وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ یہ کام کرنے والا یہودی ہے، یعنی اتنا بڑا کام کسی مسلمان عالم نے نہیں کیا، یہودی نے کیا۔ سیرت کی کتابیں انگریزی زبان میں ان لوگوں نے لکھی جو مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضور کی سیرت پر کتابیں بے شمار لکھی گئیں اور لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی، لیکن عام انسانوں کے لیے کوئی مختصر ایسی کتاب جس میں حضور کی سیرت کے اہم گوشے آ گئے ہوں۔ جب میں یہ بات کہتا تھا، ہفتہ بھر، مہینہ بھر لوگ پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی کتاب کا نام بتاؤ، کوئی کتاب کا نام بتاؤ۔ اب بڑی کتابیں خریدنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ بہت تلاش کرنے کے بعد مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب خاتم الانبیاء ملی، جو باریک 2 حصوں میں ہے۔ وہ کتاب میں لایا، اور اسی طرح تاریخ اسلام کے نام سے کہ سوال اور جواب، مولانا محمد میاں رحمت اللہ علیہ کی کتاب، جو جمعیت علماء کے ناظم عمومی رہے اور جنہوں نے دینی تعلیم کے 12 رسالے لکھے، تاریخ اسلام کے نام سے ان کی ایک کتاب ملی جو بہت مفید اور نافع ہے۔ سیرت کی ایک کتاب اور تاریخ اسلام کی ایک کتاب، وہ کتاب لا کر میں نے مولانا علیم الدین صاحب کو دی، اور انہوں نے الحمدللہ یہ کتاب چھاپ لی۔ وہ کتاب چھپ گئی ہے، اور وہ کتاب لے کر کے آئے۔ ابھی جب میں مسجد میں آیا تو انہوں نے مجھے چھپی ہوئی کتاب بتائی۔ تاریخ اسلام، اس کی قیمت 100 روپیہ ہے، اور خاتم الانبیاء، حضور کی سیرت پر جو 2 حصوں میں کتاب ہے، اس کی قیمت 100 روپیہ۔ ایسے یہ کتاب کچھ نسخے وہ لے کر کے آئے ہیں۔
آج جن ساتھیوں کو خریدنا ہو خریدیں اور اس کو پڑھیں. حضور کی سیرت کے کچھ حصے علماء کرام اپنی گفتگو میں اپنے بیان میں رکھ دیتے ہیں، لیکن حضور کی مکمل سیرت پڑھنی چاہیے. ہم آپ کے امتی ہیں اور آپ کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں. کم سے کم حضور کی شخصیت کیا تھی اور آپ سے جڑی ہوئی کیا کیا باتیں ہیں، ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے. آدمی جب کسی کو جانتا ہے تب مانتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی کسی چیز کو جب جانتا ہے تو مانتا ہے، جانتا ہے تو پسند کرتا ہے. اب ہمیں اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کیا تھے کیسے تھے، تو صحیح معنوں میں آپ کو ماننے کی جو بات ہے وہ ہم میں نہیں ہے. اس لیے حضور کو پڑھیے اور یہ کتاب آپ خریدیے، اور خرید کر کے آپ لے جا کر کے رکھ مت دیجیے. اسے کوئی بیچنا مقصد نہیں ہے، تجارت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھواؤ، اپنے گھر لے جاؤ، گھر کی خواتین کو پڑھواؤ. ہمیں جب معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی کون تھے اور آپ کے کام کیا تھے، آپ کی دعوت کیا تھی، تو ہمیں حضور کی پہچان ہوگی. پہچان ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، معرفت نصیب ہوگی، اور پھر ہم میں ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، جس کو ایمان کہتے. ابھی تو ہمارا ایمان کیسا ہے؟ اگر پیمانہ لگا کر کے دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر فیل ہو جائیں گے. ہمارا ایمان ایسا ہے. اس لیے اگر ہم حضور کو جانیں گے تب ماننے کا مرحلہ آئے گا، تب پسند ناپسند کی بات آئے گی، تب محبت اور تعلق کی بات آئے گی. اس لیے سیرت کی کتاب کو از اول تا آخر پڑھیے، اور بڑی کتاب نہیں لائے کہ 1000 2000 5000 کی ایک کتاب ہو تو غریب آدمی مزدور آدمی تو خرید ہی نہیں سکتا. پڑھنا اتنا زیادہ پڑھنا کس کے پاس ٹائم ہے؟ مختصر سیرت کی کتاب ہے، آپ خریدیے اور اس کو پڑھیے. بیچنا مقصد نہیں ہے، ہم فری میں بھی تقسیم کر سکتے تھے، لیکن کہتے نا کہ مالے مفت دلے بے رحم. آدمی کو جب مفت میں کوئی چیز ملتی ہے تو ایک نہیں دو دو تین تین لے لیتے نا، اور پڑھتے بھی نہیں، پھر اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا. تو جو لاگت ہے اس سے کچھ زیادہ آپ سے لیا جا رہا ہے، تاکہ جن بچوں نے محنت کی ہے ان کو ان کا محنتانہ مل جائے. آپ اس کتاب کو خریدیے، گھر لے جائیے، پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو پڑھوائیے. کریں گے؟ اجتماع میں شرکت کی آپ سے گزارش ہے، شرکت کیجیے. جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.